أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم سامعین حضرات، آپ سبھی کا ہمارے یوٹیوب چینل پر تہہ دل سے خیر مقدم ہے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو سے ہم جس شخصیت کی پیدائش کا واقعہ بیان کرنے جا رہے ہیں وہ شخص اور کوئی نہیں، ہمارے پیارے نبی آقائے مدنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس کے صدقے میں اللہ رب العزت نے کل کائنات کو بنایا اور ہم لوگوں کو بھی ان کی امت میں پیدا ہونے کا شرف بخشا۔ یہ اللہ پاک کا ہمارے اوپر احسان ہے کہ اس نے ہمیں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا۔ چلیے ناظرین، نور خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا واقعہ شروع کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش، براہ مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو آن ضرور کر دیں، جس سے ہماری ویڈیو آپ کو وقت پر مل سکے۔ سب سے پہلے سامعین حضرات درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے دنیا کا کوئی بھی ملک ایسا نہ تھا جہاں دین حق موجود ہو۔ دین کے نام پر خرافات، بد دینی، شرک اور کفر کا زور زورا تھا۔ ایسے عالم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی کو بھیجنے کا فیصلہ فرما لیا، اور یہ اعجاز ہاشم گھرانے کو حاصل ہوا۔ عدنانی عرب میں عمرو بن عبد مناف نام کا ایک انسان رہتا تھا۔ حالانکہ جو دین حنیف کی بگڑی ہوئی شکل کا بڑا ہی تزار اور رئیس اعظم تھا، وہ غریبوں پر بڑا ہی مہربان تھا۔ جب اس کے خاندان میں ایک تنازع کے بنا پر مکہ مکرمہ کی ملکیت کا بٹوارا ہوا تو بیت اللہ شریف کی پاسبانی کے کاموں میں سقایا اور رفادہ کی خدمت عمرو بن عبد مناف کے حصے میں آئی۔ ایک بار مکہ مکرمہ میں قحط پڑا تو عمرو بن عبد مناف نے اپنے جانوروں میں سے جانور حلال کر کے اس میں کثرت کے ساتھ پانی استعمال کر کے شوربیدار گوشت بنایا، اور پھر بہت سی روٹیاں تیار کرا کر ان روٹیوں کو توڑ توڑ کر اس گوشت کے شوربے میں ڈلوا کر سرید نام کا کھانا تیار کرایا، اور پھر اہل مکہ کے غریبوں کو وہ سرید کھانے کے لیے دیا۔ کئی مہینوں تک عمرو بن عبد مناف نے اسی طرح غریبوں کو سرید کھلایا، کیونکہ عمرو روٹی توڑ توڑ کر شوربے میں ڈلوانے کے کام میں خود شریک ہوتے تھے۔ اسی نسبت سے اہل مکہ نے ان کا نام ہاشم یعنی توڑنے والا رکھ دیا، اور پھر کوئی بھی انہیں عمرو کہہ کر نہیں پکارتا تھا بلکہ ہاشم بن عبد مناف ہی کہتا تھا، اور یہ ان کا ایک اعجازی نام تھا۔ اور جب مکہ مکرمہ کا قحط ختم ہو گیا، اس کے بعد بھی ہاشم بن عبد مناف حاجیوں کو سرید بنوا کر ہی کھلواتے تھے۔ ہاشم بن عبد مناف ایک بڑے تزار تھے۔ ایک بار وہ تجارت کی غرض سے ملک شام جا رہے تھے کہ راستے میں انہیں مدینہ میں ہی رکنا پڑا۔ وہ وہاں جس جگہ ٹھہرے وہاں بھی قبیلہ بنی نجار سے ایک عمرو نام کا آدمی رہتا تھا۔ اسے ہاشم کی شرافت ایسی پسند آئی کہ اس نے اپنی لڑکی کی شادی ان کے ساتھ کر دی۔ اس لڑکی کا نام سلمہ تھا۔ نکاح کے کچھ دن بعد تک وہ مدینہ میں ہی ٹھہرے رہے۔ اس وقت مدینہ کا نام یثرب تھا۔ انہوں نے تجارت کا اپنا سامان اپنے غلاموں کے ہاتھ ملک شام بھجوا دیا۔ کچھ دن بعد وہ خود بھی ملک شام چلے گئے، لیکن وہاں جا کر شہر غزہ میں ان کا انتقال ہو گیا، جس کی خبر سلمہ کو ملی، لیکن سلمہ اس وقت حاملہ تھیں۔ انہوں نے دوسرا نکاح کرنے سے صاف منع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک لڑکا عطا فرمایا، اس کا نام شیبہ رکھا گیا۔ شیبہ کے سر پر بیچ میں سفید بال تھے، اسی نسبت سے اس بچے کا نام شیبہ رکھا گیا۔ ملک شام میں ہاشم کے انتقال کے بعد ان کے غلام ان کی تجارت کا سامان لے کر عرب واپس آ گئے۔ ہاشم کے بعد ان کے بھائی مطلب نے خانہ کعبہ کی اس پاسبانی کی ذمہ داری کو نبھایا جو ہاشم نبھاتے تھے۔ ایک بار مکہ مکرمہ کا ایک تجارتی قافلہ مدینہ میں رکا۔ اس قافلے میں ہاشم کے کچھ غلام تھے۔
انہوں نے وہاں ایک لڑکے کو کھیلتے کودتے دیکھا۔ اس کے سر پر کالے بالوں کے بیچ سفید بالوں کا چندوا بڑا ہی خوبصورت لگتا تھا۔ مدینہ ٹھہر کر انہیں اپنے آقا کے نکاح کا معاملہ یاد آ گیا۔ جب انہوں نے ہاشم کی منحوکہ یعنی کہ ہاشم کی بیوی کے بارے میں معلومات کی تو انہیں پتہ چلا کہ وہ لڑکا تو ہاشم کا ہی ہے۔ سفر سے واپسی پر انہوں نے سارا واقعہ مطلب کو کہہ سنایا۔ یہ خبر پا کر مطلب بہت ہی خوش ہوئے، لہٰذا وہ خود ہی شیبہ کو لینے کے لیے اپنے اونٹ پر بیٹھ کر مدینہ گئے۔ اس وقت شیبہ کی عمر 12 سال کی تھی۔ مطلب نے جب شیبہ کو دیکھا تو ان کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو چھلک آئے۔ انہوں نے اپنا حوالہ دے کر شیبہ کو سینے سے لگایا اور کہا کہ چلو اب اپنے باپ کے گھر چلو، لیکن شیبہ نے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ میری ماں جب تک اجازت نہیں دیں گی تب تک میں ہرگز بھی نہیں جاؤں گا۔ شیبہ اپنے چچا مطلب کو لے کر اپنی ماں سلمہ کے پاس پہنچا۔ مطلب نے اپنا حوالہ دے کر اور سلمہ کے واقعے سے لا علمی کا اظہار کر کے شیبہ کو مکہ مکرمہ لے جانے کے لیے اجازت مانگی تو سلمہ نے اپنے بیٹے کو بھیجنے سے انکار کر دیا۔ لیکن جب مطلب نے کہا کہ تم ایک بیٹے کو اس کے باپ کی وراثت سے روک کر بیٹے کا حق کیوں مارنا چاہتی ہو؟ یہ تو اپنے باپ کی حکومت اور اللہ کے گھر کی خدمت کے لیے جا رہا ہے۔ تب جا کر سلمہ نے اپنے بیٹے کو اپنے سے جدا کرنا گوارا کیا۔ ماں سے اجازت لے کر مطلب نے شیبہ کو اپنے پیچھے اونٹ پر بٹھایا اور اسے لے کر مکہ مکرمہ چلے آئے۔ مکہ مکرمہ میں جب لوگوں نے مطلب کے پیچھے ایک لڑکے کو بیٹھا دیکھا تو کہا کہ کیا یہ عبد المطلب ہے، یعنی کیا یہ مطلب کا غلام ہے؟ مطلب نے کہا نہیں، بلکہ یہ تو میرے بھائی ہاشم کا فرزند اور میرا بھتیجا ہے۔ لیکن لوگوں کو شیبہ کا عبد المطلب کہنا ایسا مشہور ہوا کہ مکہ مکرمہ کی عوام شیبہ نام بھول کر انہیں عبد المطلب ہی کہنے لگی۔ شیبہ نے مطلب کے سائے میں پیار بھری پرورش پائی۔ مطلب نے حق کفالت ادا کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ شیبہ کو کبھی احساس نہ ہونے دیا کہ ان کا باپ یا ماں نہیں ہے۔ شیبہ بچپن سے ہی عقل مندی اور ہوشیاری میں بہت ہی آگے تھے۔ حالانکہ ہاشم بن عبد مناف کی اور بھی اولادیں تھیں، لیکن شیبہ ان میں سب سے زیادہ ہوشمند تھے۔ ہاشم کے کل 4 بیٹے اور 5 بیٹیاں تھیں۔ ان میں بیٹوں کے نام اسد، ابو سیفی، نزیلہ اور عبد المطلب تھے، اور بیٹیوں کے نام شفا، خالدہ، جعفہ، رقیہ اور جنت تھے۔ ایک بار شیبہ کے چچا مطلب ملک یمن تجارت کے سلسلے سے گئے۔ جب وہ شہر رومان میں پہنچے تو ان کا انتقال ہو گیا۔ مطلب کے انتقال کے بعد ان کی وراثت کا حقدار شیبہ کو بنایا گیا۔ شیبہ کا نام عبد المطلب پڑ چکا تھا۔ مطلب اللہ کے گھر کی جو بھی خدمت کرتے تھے اب وہ عبد المطلب کرنے لگے، لیکن ان کے چچا نوفل سے ان کا یہ اعجاز دیکھا نہ گیا۔ اس نے عبد المطلب کو کمزور جان کر ان کی زمین پر قبضہ کر کے انہیں ان کے حق سے بے دخل کر دیا۔ عبد المطلب نے قریش کے کچھ لوگوں کو اکٹھا کر کے ان کے سامنے نوفل کے ذریعے کی گئی ان کی حق تلفی کا معاملہ رکھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ تمہارے گھر کے اندر کا معاملہ ہے، اس میں ہم تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکیں گے۔ جب عبد المطلب نے قریش کا یہ رویہ دیکھا تو مجبور ہو کر ایک خط بنی نجار کو لکھا۔ بنی نجار میں ان کا ننیحال تھا اور ان کے ماموں کا نام سعد بن عدی تھا۔ جب ابو سعد کو اپنے بھانجے کی پریشانی کا علم ہوا تو وہ 80 مضبوط نوجوان شمشیر جنی کرنے والے اپنے ساتھ لے کر مکہ مکرمہ کے لیے روانہ ہوئے اور مکے کے قریب ابدہ میں آ کر پڑاؤ ڈالا۔ عبد المطلب اپنے ماموں ابو سعد سے وہیں جا کر ملے اور کہا کہ ماموں جان آپ گھر تشریف لے چلیے۔ ان کے ماموں ابو سعد نے کہا کہ نہیں، ابھی نہیں، اے شیبہ خدا کی قسم جب تک میں نوفل سے نہ مل لوں گا تب تک گھر نہیں چلوں گا۔ اس کے بعد عبد المطلب واپس گھر آ گئے اور ابو سعد بن عدی نے بیت اللہ شریف میں نوفل کو جا کر گھیر لیا۔
اس وقت نوفل مکہ مکرمہ کے کچھ سرداروں کے ساتھ حتیم میں بیٹھا ہوا تھا اور ان سے باتیں کر رہا تھا کہ اسی وقت ابو سعد نے نوفل کو مخاطب کر کے کہا کہ اے نوفل، اس گھر کے رب کی قسم، اگر تم نے میرے بھانجے کی زمین اسے واپس نہ دی تو میں یہ تلوار تیرے جسم میں پیوست کر دوں گا، یعنی کہ تیرے جسم سے پار کر دوں گا۔ نوفل نے جب دیکھا کہ اب وہ ایسی جماعت میں گھر گیا ہے جن کے ہاتھ میں ننگی تلواریں اور سبھی مضبوط جسم طاقتور ہیں، تو اس نے حالات کی حقیقت کو سمجھ کر کہا کہ بس اتنی سی بات، یہ تو میں ویسے بھی کر دیتا، لو میں نے اپنے بھتیجے عبد المطلب کی زمین اسے واپس کر دی، اب تو تم خوش ہو۔ ابو سعد نے وہاں مسجد حرم میں موجود مکہ کے سردار اور تمام لوگوں کو اپنا گواہ بنا لیا۔ اس کے بعد وہ اپنے بھانجے عبد المطلب کے گھر گیا اور عبد المطلب کو اس کی زمین واپسی کی خوشخبری دی اور 3 دن مکہ مکرمہ میں قیام کیا، بیت اللہ شریف کا طواف کیا اور پھر واپس مدینہ چلا گیا۔ نوفل نے عبد المطلب کی زمین تو واپس کر دی، لیکن اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ اس نے ایک چال چلنے کا منصوبہ بنا لیا۔ اپنی چال کے مطابق نوفل نے بنی ہاشم کے خلاف بنی عبد شمس سے ایک معاہدہ کیا۔ ادھر بنی خزاعہ جو اب تک عبد المطلب کو نظر انداز کیے ہوئے تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ مدینہ سے بنی نزار نے عبد المطلب کی مدد کی ہے تو ان کی غیرت بیدار ہوئی۔ انہوں نے بنی سعد سے کہا کہ اے ابو سعد، جس طرح عبد المطلب تمہاری اولاد ہے اسی طرح یہ ہماری بھی اولاد ہے، اب تک جو ہوا سو ہوا، مگر آگے تمہیں کوئی شکایت سننے کو نہیں ملے گی۔ کیا تمہیں خبر نہیں کہ عبد المطلب کی دادی ہمارے ہی قبیلے سے تعلق رکھتی تھیں؟ ہم سب عبد المطلب کے دادا عبد مناف کو بہت چاہتے تھے، تو کیا اس نسبت سے ہمارا حق زیادہ نہیں ہے کہ ہم عبد المطلب کی مدد کریں؟ اس طرح ابو سعد سے کیے ہوئے اس وعدے کے مطابق بنو خزاعہ نے بنو ہاشم کو دارالدوا میں اکٹھا کر کے بنو نوفل اور بنو عبد شمس کے خلاف ابو ہاشم سے معاہدہ کیا کہ اگر بنو نوفل عبد المطلب کے خلاف کوئی کارروائی کرتا ہے تو ہم سب مل کر اس کا انتقام لیں گے۔ اس معاہدے کی خبر پا کر نوفل خاموش ہو گیا، پھر آگے عبد المطلب کے خلاف کسی بھی طرح کی کوئی سازش کرنے کی اس میں ہمت نہ رہی۔ ناظرین حضرات، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیدائش کے واقعے کا پہلا حصہ یہیں پورا کرتے ہیں اور انشاءاللہ جلد سے جلد اس سے آگے کا حصہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ ناظرین حضرات، اگر آپ کو ہمارا یہ بیان اچھا لگا ہو تو براہ مہربانی ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، بیل آئیکن کو آن ضرور کر دیں جس سے ہمارے ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ ملتے ہیں ناظرین اگلے حصے میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔